بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت ختم مرتبت آج کی تقریر کا نمبر ہے 207. موجودہ سال جو اس بابرکت تذکرے کا 15واں سال ہے، موجودہ سال کی چوتھی تقریر ہے، لیکن موجودہ سال کا موضوع چونکہ پچھلے سال شروع ہو کر نامکمل رہ گیا تھا، اس لیے یہ عنوان پر تقاریر ہو رہی ہے، یعنی حجۃ الوداع، رسول کا آخری حج، اس سلسلے کی یہ 14ویں تقریر ہے. 10 تقاریر پچھلے سال ہوئی اور اس سال آج یہ 14ویں تقریر. حجۃ الوداع کے حوالے سے ذرا سا آپ حضرات نے انداز بیان میں یہ تبدیلی محسوس کی ہوگی کہ اس سے پہلے سیرت رسول میں واقعات کا بیان زیادہ ہوتا تھا، اور جہاں پیغمبر کی کوئی تقریر یا خطبہ آ جاتا تھا تو یا تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جاتا تھا اور یا بہت ہی مختصر یا خلاصہ پیش کیا جاتا تھا. ایک غزوہ تبوک کا خطبہ وہ ذرا تفصیل کے ساتھ آیا، یا حج کے حوالے سے جو خطبے، اور اس کی وجہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ خطبات کیوں خاص اس نقطے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہوں گے کہ فقط اس مجمع کے لیے نہیں ہے، بلکہ زیادہ ان کا تعلق آخری زمانے کے مومنین سے. اور کیونکہ اب سیرت بالکل اختتامی مراحل پہ آ رہی ہے، یعنی شریعت بھی ان خطبات کے ذریعے سے مکمل ہو رہی ہے. اس ایک جملے سے ایک بار پھر مجھے آپ کو یہ یاد دلانے کا موقع ملا کہ حتیٰ پیغمبر کا اگر کوئی خطبہ آپ کو ایسا مل بھی گیا کہ جس میں کوئی حلال و حرام، جائز و ناجائز کی بات ہو رہی، لیکن پتہ چلا کہ یہ مکی زندگی کا یا مدینے کی ابتدائی زندگی کا، تو اس وقت تک اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پھر اپنے انتقال تک پیغمبر نے اس کو تبدیل نہیں کیا. اس کی وجوہات تو پہلے آ چکی، لیکن آخری حج کے خطبات کیونکہ آخری ہی ہے، اس کے بعد تو اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو، اس لیے ان خطبات میں جو چیزیں آئیں وہ پہلی ہی مرتبہ کے بیان میں حتمی تھی. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ واقعات کا بیان رکا، اس میں مزید یہ تمہید شامل کر دی جائے تو اکتاہٹ بھی ہو جائے گی اور پھر اصل مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا. البتہ ایک چیز پھر بھی تکرار کے ساتھ بیان کرنا، اور وہ یہ کہ اگر 1.25 لاکھ انسان یعنی 2.5 لاکھ آنکھیں اللہ کے رسول کو آخری حج میں مسلسل دیکھتی ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ آخری حج کے حوالے سے بھی امت مسلمہ میں اختلاف موجود ہے. اختلاف پیغمبر کی نماز میں بھی، جو پیغمبر نے حج میں نماز پڑھی، اختلاف پیغمبر کے اعمال حج میں بھی ہے، اختلاف پیغمبر کے خطبات میں بھی ہے. وہ والا حج جس کا گواہ 2 4 10 15 20 50 کا مجمع نہیں، 1.25 لاکھ انسانوں کا مجمع، اور خالی عام مجمع نہیں، بلکہ اللہ کا رسول حج شروع کرنے سے پہلے مزید تاکید کے لیے کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے جاؤ اور یہ مناسک حج مجھ سے لیتے جاؤ، یعنی اور سب مجمع کی توجہ اپنی جانب ہے. اس کے باوجود یہ اختلافات ہوئے کہ پیغمبر نے طواف کس انداز سے کیا، نماز کیسے پڑھی، صفا مروہ کی صحیح کیسے ہوئی، زمزم کے پانی کا طریقہ کیا کیا، عرفات اور مینا کے اندر. یہ جتنے بھی آج مسلمانوں کے مختلف مقاصد فکر حج کے طریقے میں اختلاف ہیں، یہ سب رسول کے حج کی وجہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اتنا سارا مجمع جس چیز کو دیکھ رہا اس کو بھی کھلا دیا گیا. لیکن یہ تاریخ کا ایک الگ مسئلہ. یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ یہاں پر ہمارے علماء اور مراجع بیچارے بھی کیا کریں، جو خود اس زمانے میں تھے نہیں،
جو کتابوں میں آیا اسی کے اعتبار سے ان کو فتویٰ دینا. جب اتنے بڑے واقعات میں راویوں میں اختلاف، تو جو واقعات دو دو اور ایک ایک آدمی کے دیکھے ہوئے اس میں اختلاف تو اور زیادہ شدید ہو جاتا. اب مثلا باقی چیزیں چھوڑ دیجیے جو آج کا موضوع. اب مثلا اللہ کے رسول حج کے دوران مکے کی سرزمین کے اندر کتنے خطبے ارشاد فرمائے. خود یہ اتنا اختلافی موضوع کہ بعض علماء اسلام نے اس عنوان پر پورے کتابچے لکھے جس میں اس مسئلے کو حل کیا گیا. اور پھر جو مشہور ترین خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس خطبے کے حوالے سے بھی اس کے متن میں اختلاف. یعنی بعض کتابوں میں اس کا ایک متن آیا، بعض کتابوں میں دوسرا متن آیا. یہ وضاحت کر دی جائے کہ ان دو خطبات کے علاوہ وہ دو خطبات جو اب تک یہاں پڑھے جا چکے ہیں جس کا تعلق آخری زمانے کے حالات سے تھا، چنانچہ اس خطبے کو سن کر مجمع رویا تو تھا، لیکن ایک طرح سے مجمع نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ ساری خرابیاں آخری زمانے میں پیش آ رہی ہیں. سمجھدار لوگ تو اس وقت بھی یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ آخری زمانے والے کے لیے اور ہم بھی اسی خرابی میں مبتلا ہوں. لیکن ایک عام مجمع نے خیال یہ کیا ہوگا، جیسے میں یہاں پہ کوئی مسئلہ بتاؤں اور کہوں کہ امریکہ کے اندر یہ حالات ہیں اس لیے یہ چند فتوے دیے جا رہے ہیں، تو جو یہاں بیٹھا مجمع ذرا سست پڑ جائے گا یہ خیال کر کے کہ معلومات کے لیے سن لے لیکن عمل میں ہمارا اس سے کیا تعلق. ہم امریکہ میں کہاں کارگر میں بیٹھے ہیں. سمجھدار آدمی تو پھر بھی توجہ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعا ہم بھی یہی خرابی کر رہے ہیں. تو اب اس مجمع کی اصلاح بھی تو ضروری ہے. جو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ آخری حج کر رہا، وہ دو خطبات جو آخری زمانے کے حالات کے تھے وہ بھی اصلاح کی، لیکن وہ اصلاح کی انڈائریکٹ. اب ضرورت ہے کہ حج کے اتنے بڑے اجتماع کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ میرا آخری موقع، اللہ کے رسول کی طرف سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے مجمع عام میں خطاب کا. اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہی پیغمبر بیمار پڑیں گے اور اس بیماری کے درمیان ہی پیغمبر کا انتقال ہو جائے گا. تو اتنے بڑے مجمع سے خطاب کا یہ آخری موقع، تو جو کچھ باتیں ابھی نامکمل رہ گئی ہیں انہیں بھی مکمل کر دیا جائے، اور جو باتیں پہلے بیان ہو چکی لیکن اب تک لوگوں کے ذہن سے وہ خرابیاں نکلی نہیں، آج ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے ایک بار پھر ان کا تذکرہ کر دیا جائے. اب آپ خطبے میں دیکھیں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو خاص اس مجمع کے لیے، خاص طور پر عربوں کا عصبیت یا تعصب کا مزاج. پیغمبر نے اس سے پہلے بھی کئی بار ارشاد فرمایا، بلکہ ایسے واقعات بنتے گئے سیرت رسول کہ پیغمبر کو بغیر کسی خاص تیاری سے ہی پیغام پہنچانے کا موقع ملتا رہا. بلال حبشی کی مخالفت، جوہر کی مذمت، اور اس انداز کے جو مسلمان تھے جو باہر سے آئے. لیکن اس خطبے میں خاص طور پر ایک بار اس کا تذکرہ پھر ہوا، اس لیے کہ مزاج اور نسلوں کا بنا ہوا مزاج اور صدیوں کا بنا ہوا مزاج اتنی آسانی سے نہیں بدلتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو خطبات جو اس سے پہلے یہاں تفصیل کے ساتھ پڑھے گئے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو، اس لیے کہ ان خطبات کا موضوع تھا آخری زمانے کے حالات، اور وہ خطبات تمہید اور تیاری سے غزیر خود. لیکن اس وقت مجمع کو بھی تو پیغام دینا ہے براہ راست، جو بغیر کسی اشارے. اس کے لیے اللہ کے رسول دوران حج کچھ خطبات اور ارشاد فرمائے. کچھ خطبات مشہور ترین خطبہ ہو گیا خطبہ حجۃ الوداع. لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوران حج 9 ذی جو ہمارے یہاں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہوتا، 9 ذی سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. پچھلے سال واقعات کی حد تک عرفات کا بیان ہو چکا، جس میں وہ واقعہ کہ مجمع کی وجہ سے ایک آدمی اونٹ سے گر کے مر گیا، اور یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ احرام والے آدمی خوشبو کا استعمال حرام ہے، جسے دفن کرانے سے پہلے خوشبو لگائی جائے کہ نہ لگائی، دفن سے پہلے خوشبو لگائی جائے کہ نہ لگائی جائے. خیر، واقعات کی حد تک تو بیان آ چکا. اس 9 تاریخ کے مجمع یہ سب سے بڑا مجمع تھا، اللہ کے رسول نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا اور ایک خطبہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا. لیکن
یہ خطبہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ آخری خطبہ نہیں، اس کے بعد اللہ کا رسول حج کے دوران مینا کے میدان میں پہنچا، جہاں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک خطبہ اللہ کے رسول نے اس میدان میں دیا، لیکن پہلے خطبے جو عرفات میں دیا گیا، دوسرا خطبہ جو مینا میں دیا گیا، کتابوں میں اس کے جملے آپس میں مل گئے، یعنی بعض کتابوں میں دونوں خطبے ایک ساتھ مل کر ایک ہی خطبہ بنا دیا گیا ہے عرفات والا۔ دیگر علماء کرام نے کہا یہ خطبہ نہیں ہے، دو الگ الگ خطبے، نہ صرف یہ کہ الگ الگ ہے بلکہ الگ الگ دنوں کے ہیں اور الگ الگ جگہوں کے، ایک 9 تاریخ کا، ایک 10 تاریخ کا، ایک عرفات کا اطمینان۔ لیکن آج کل جو عام طور پہ لوگ چھپوا کے خطبہ تقسیم کر رہے ہیں، اس میں یہ غلطی ہوئی، کیونکہ دونوں خطبے ہیں، دونوں کے اندر کچھ پیغامات نئے ہیں، کچھ پیغام تکرار کے ساتھ آئے، یعنی ایک ہی چیز رسول نے آج کی کہی ہے، وہی چیز کل بھی کہی۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں اور PhD کی کسی کلاس کے در سے خارج کا عنوان نہیں، صرف ذرا سا سمجھانے کے لیے کہ دو خطبے بعض علماء نے ملا کے ایک بنا دیا اور اسی کو عرفات کا خطبہ کہا جاتا۔ بعض کتابوں میں یہ دو خطبے الگ الگ، مگر بعض نہیں، اصلی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں یہ خطبے الگ الگ، اور یہ کہا گیا کہ رسول نے ایک دن میں یہ ساری باتیں نہیں کہیں، آدھی باتیں آج کہیں ہیں عرفات میں، آدھی باتیں کل کہیں ہیں جو بقرعید کا دن 10 تاریخ اور مینا میں۔ مگر پھر ایک مینا کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ یہ کہ مینا کا جو خطبہ دیا گیا اس میں بعض ایسی پریشانیاں آ گئی کہ حل نہیں ہو رہی۔ مثلا مینا کا خطبہ دیا گیا، ایک راوی کہتا کہ چاشت کا وقت اور ایک راوی کہتا ہے زوال کے بعد کا وقت، یعنی شام کا وقت۔ چاشت اور شام یہ دو بالکل مختلف اوقات، بہت ہی آسان زبان میں اگر بات کروں تو جمعے کے دن دعائے ندبہ چاشت کے وقت پڑھنا مستحب ہے، دعائے سماعت شام کے وقت، بالکل الگ الگ وقت۔ ذرا اس کے اندر تھوڑا سا امکان بھی نہیں ہے کہ ہم ملا تو کہیں کہ دونوں راوی ایک بات کہہ رہے ہیں، فقط الفاظ میں فرق ہو گئے، نہیں۔ اب مینا دیکھیے، پہلا تو مسئلہ یہی ہے کہ دو الگ خطبے، لیکن جو دوسرا والا خطبہ مینا کے میدان میں، کہ تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجتہدین اور مراجع کو اور فقہ کو گالیاں دینا تو آسان، مگر ان کی مشکلات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اچھا اب دیکھیے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک روایت میں آیا کہ چاشت کے وقت خطبہ دیا، ایک روایت میں آیا شام کے وقت دیا۔ شام کے وقت کو علماء نے کھینچ تان کر 1 بجے تک پہنچا دیا دوپہر، کیونکہ اردو میں شام 1 بجے دوپہر کو نہیں کہتے ہیں، عربی میں گنجائش ہے کہ سورج ڈھلا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام شروع ہو۔ چنانچہ قرآن میں بھی جو ظہرین کی نماز کا وقت ہے اس میں کہیں لفظ شام بھی آیا ہے، مگر ایک تو وقت پھر بھی وقت کا اختلاف رہا کہ آپ نے شام والی روایت کو کھینچ کے بجائے 5 بجے شام کے 1 بجے پہنچا دیا، چلے 12:30 پہنچا دیا، 12:15۔ دوسری روایت کو راوی کہتا ہے وقت چاشت تک، ایک بات۔ دوسری بات، ایک راوی کہتا مولا کے فضائیہ میں ایک واقعہ کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے تو بعض لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ پیغمبر کو تہمت لگائی جائے کہ امانتیں لے کے چلے گئے، اور پیغمبر کی طرف مولا باقاعدہ ان سارے گواہوں کو بلایا تو اسی طرح سے ان کی غلطی پکڑی، کسانوں کو الگ الگ کر دیا، پوچھا بتاؤ کہ یہ امانت کب دی، کس وقت دی، کہاں سے دی، پیغمبر نے کیا، بہت مشہور واقعہ۔ اب یہاں خطبے کے حوالے سے سنیں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، خطبہ جب دیا گیا تو ایک راوی کہتا کہ سارا مجمع پیغمبر کے سامنے تھا، اور ایک راوی کہتا ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے اور خطبہ سن رہے تھے۔ اچھا، تیسری بات، ایک راوی کہتا ہے کہ جب یہ خطبہ دیا گیا تو اللہ کے رسول اپنے خچر پر سوار تھے، پیغمبر کے جانوروں کے بھی نام، خچر کا نام تھا شعبہ، اور دوسرا راوی کہتا ہے پیغمبر اونٹ پر سوار، اونٹنی جس کا نام ہے خطبہ۔ اب خچر اور گھوڑا اگر آتا تو پھر بھی ہم سمجھ لیتے کہ شاید دور سے دیکھنے میں اشتباہ ہوا، مگر خچر اور اونٹ، کتنا بھی آدمی کیا اندھا ہوگا یا آنکھوں کی بینائی کمزور ہوگی، اور اگر کمزور ہوگی تو راوی کبھی وہ بات بتائے گا ہی نہیں جو اس نے غلط دیکھی۔ ایک نے کہا خچر تھا اور ایک نے کہا اونٹنی تھی، اور خالی اتنا ہی نہیں تھا، دونوں راویوں نے اپنے اپنے حالات بھی بتائے کہ ہمیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ سواری کہ ہم قریب گئے، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، خچر والے نے کہا خچر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا،
جب یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ شاید بہت دور سے دیکھا اور آنکھوں کی بینائی بہت کمزور، جیسے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سارا مجمع 29 رمضان کو عید کا چاند ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، بڑے بزرگ پیغمبر کے صحابی لیکن اس وقت سے بہت ضعیف ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے چاند نظر آ رہا، اور اتنے ضعیف کہ الٹا اگر ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ 80 سال کا بوڑھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان ہے مجھے نظر آ رہا ہے، یا الٹا ہو رہا 20 سال کا ایک نہیں 85 نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آسمان صاف، اور 80 سال کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا، تو ٹھیک ہے پھر ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، غور سے دیکھا ان کی بھاؤں کا ایک بال ہاتھ سے لٹک رہا تھا، اسے ہٹا کے اوپر کیا تھا، اب بھی نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں، راوی قریب بھی آ رہا ہے، خچر کی پیشانی سے ہاتھ بھی پھیر رہا، چلے آج کل کے بچے وغیرہ ہو تو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ آج کل لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی نہیں، درخت نہیں دیکھے ہیں، جانور اتنے نہیں دیکھے، وہ تو عرب کے رہنے والے کہ جن کی زندگی خچروں اور اونٹوں میں گزری، اب دیکھیے اختلاف چل رہا ہے۔ چوتھا اختلاف وہ یہ راوی فرماتے ہیں نہیں، یہ اختلاف اس کو چاہے نہ کہا جائے، ایک راوی کہتا ہے اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، دوسرا کہتا خطبہ دیا بقرعید کے دن، یہ بھی اختلاف۔ پہلا اختلاف کیا ہوا کہ یہ ایک نے کہا بقرعید، ایک نے کہا اگلت، ایک نے کہا پیغمبر اونٹنی پہ تھے، ایک نے کہا پیغمبر خچر پہ تھے، ایک نے کہا کہ مجمع سامنے تھا، ایک نے کہا خیمے میں، اور چوتھا اختلاف جو میں نے شروع میں بتایا، ایک نے کہا کہ چاش کا وقت تھا، ایک جب سورج ذرا سا آسمان سے بلند ہونے لگتا، اور ایک نے کہا شام کا وقت، جو اصل میں تو اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہونے لگتا۔ اب اس میں سے پہلی بات میں ابھی کہہ گیا اس کی وضاحت، ایک راوی نے کہا کہ یہ خطبہ بقرعید کے دن اس وقت کیا گیا جب پیغمبر بڑے شیطان کو کنکر مار کے واپس آ رہے تھے اور قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے، یہ جملے نے صاف طور پہ بتا دیا کہ یہ خطبہ 10 تاریخ کا، کیونکہ یہ عمل 10 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا، دوسرے نے تاریخ نہیں بتائی، دوسرے نے کہا کہ پیغمبر نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب جبرائیل سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح لے کے نازل ہوئی۔ شیخ صدوق نے کتاب قتال میں جو یہ خطبہ لکھا، خطبہ میدان منن، تو اسی روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی تب اللہ کے رسول نے یہ خطبہ دیا، اور یہ بات مسلمانوں میں طے شدہ کہ سورہ نصر 11 تاریخ کو نازل ہوئی ہے، 10 کو نہیں۔ جملہ یہ ہے کہ سورہ نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا، بعد تو سورہ نازل 11 کو ہوا، چنانچہ اس کا مقصد یہ کہ خطبہ 11 کو دیا گیا۔ وہ پہلا والا راوی کہتا ہے پیغمبر بڑے شیطان کو کنکر مارتے جاتے تھے، ہر کنکر کے وقت اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے تھے، جب تکبیر کہہ کے فارغ ہوئے قربان گاہ قربانی کی تشریح، اس وقت پیغمبر نے یہ خطبہ دیا۔ اب یہ بالکل وضاحت ہو گئی کہ 10 تاریخ جیسے قربانی اور بڑے شیطان کا کنکر، یہ 10 تاریخ کا عمل، تو ایک خطبہ میں بہت زیادہ اہم مثال تو نہیں بنا رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں ہمارے مراجع کی اور علماء کی پریشانی۔ ایک خطبہ تاریخ میں اختلاف ہو گیا ایسے قرینے کے ذریعے کہ اب تو اس میں تو دھوکے کا امکان ہی نہیں، ورنہ کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ 11 تاریخ تھی، پہلے راوی نے غلطی سے 10 کہہ دی، یا 10 تھی پہلے راوی نے غلطی سے 11 کہہ دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی پوچھا آج کیا تاریخ، ہم نے کہا 21، کسی نے کہا 22، مگر بات تاریخ کی تو بات ہی نہیں آئی۔ ایسی باتیں دونوں نے کہی ہیں کہ جو بالکل واضح کر رہی ہے کہ تاریخ سے الگ۔ ایک کہہ رہا ہے سورہ نصر کے بعد، 11 تاریخ نہیں کہہ رہا ہے، سورہ نصر، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ قربانی سے پہلے اور بڑے شیطان کے بعد۔ تو تاریخ میں اختلاف، وقت میں اختلاف، مجمع بیٹھا کہاں تھا اس جگہ میں اختلاف، سواری میں اختلاف، یعنی منبر پہ اختلاف، جگہ پہ اختلاف، وقت میں اختلاف اور تاریخ میں اختلاف۔ البتہ اس اختلاف کا ایک ہی جواب ہے، وہی دیا گیا کہ دونوں باتیں صحیح، پیغمبر نے 10 تاریخ کو بھی خطبہ دیا اور 11 کو بھی، یہی ایک جواب ہو سکتا ہے اور کوئی جواب ممکن نہیں۔ تو گویا دوران حج پیغمبر نے 3 مسلسل دن خطبے دیے، 9 تاریخ کو بھی، 10 تاریخ کو بھی، 11 کو بھی، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ 12ویں تاریخ بھی حج کی تاریخ مانی جاتی ہے، مگر 12ویں تاریخ کو خطبہ دینا اس لیے مشکل ہے کہ ہر آدمی منا سے کوچ کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو اتنی میں تفصیل میں گیا تو خالی اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے نہیں، بڑا نہیں، ایسے مسئلے جس کے گواہ 1.25 لاکھ آدمی
اس میں بھی اختلاف ہوا. لیکن سوچنے کی بات ہے 1.25 آدمی گواہ وہاں بھی اختلاف ہو گئے. تو جہاں 2 3 گواہ تھے وہاں کتنے اختلاف ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمارے مراجع کو ایک پریشانی پیش آتی. پھر وہ فتویٰ دیتے، ان کے فتوے مشکل ہوتے ہیں تو جن کی سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ کہتے ہیں فقہ بالکل بیکار. یعنی بعض اوقات آدمی میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی حماقت یا بے وقوفی یا بدھو پن یا عدم صلاحیت کو مانے وہ چیز ہی کا انکار کر دیتا. مگر ایک عام مجلس میں نہیں پڑھ رہا کہ اس موضوع کو بڑھاؤ، سیرت رسول. ایک تو یہ بات. دوسری بات اس سے ایک اور واقع ہو گئی. 9 تاریخ کو پیغمبر نے خطبہ دیا، 10 کو خطبہ دیا، 11 کو خطبہ دیا. حج 9 کو شروع ہوتا ہے، 12 کو ختم ہوتا ہے. یعنی ایک آخری دن چھوڑ کر اللہ کے رسول نے حج کے دوران ہر موقع کو استعمال کیا خطبے کے لیے. یہ خطبہ جو دیا گیا اس کے اندر جو خاص بات مجھے کہنا ہے، یہ سیرت رسول آخری مراحل میں بہت اہم پیغام. اس خطبے کو آپ دیکھ جائیں. اس خطبے کے اندر نہ توحید کا تذکرہ ہے، نہ رسالت کا تذکرہ ہے، نہ قیامت کا تذکرہ. امامت تو غدیر قوم کے خطبے کا موضوع بننے والی. تینوں خطبے کا تعلق ہے یا فقہ سے یا انسان کی اصلاح اور انسان کی تربیت. فقہ اور اصلاح ایک ہی چیز. اپنے آپ کو پاک کرو، واجبات کی پابندی کرو، آرام سے بچو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی احکامات شریعت کہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. تینوں 1.25 لاکھ کے مجمع پیغمبر اسلام دیکھنے کے باوجود اپنا موضوع رکھتے ہیں وہی چیز جو بعض لوگوں کو بالکل پسند نہیں آتی. یعنی ایک گروہ صراحت کے ساتھ کہتا کہ ممبر سے تبلیغ نہیں ہونی چاہیے. تبلیغ اگر کرنا ہے تو مسجدوں میں جائیے، لیکن امام بارگاہ کا ممبر غدیر قوم کی ایک نقل ہے، چنانچہ جو غدیر میں کہا گیا وہی یہاں بھی ہونا چاہیے. یعنی جو ہمارے ایک پرانی فکر تھی کہ یہ نماز، روزہ، زکات، حج خمس کس کا مجلس سے کیا تعلق، یہ درس کا موضوع ہو سکتا ہے، مجلس کا نہیں. پیغمبر نے تینوں مواقع کو استعمال کیا، تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، اصلاح کے لیے. اور تینوں میں باتیں ہو سکتی جس کو ایک اور گروہ کہتا تو کیا رکھا ہے حلال حرام جائز ناجائز. قرآن میں تو اس کی صرف 550 آیت ہے، باقی قرآن میں کیا رہا. قرآن ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر یہ ایک عام مجلس ہو تو میں کسی نقطے کو لے کے پورا گھنٹہ بات مکمل کرتا، لیکن سیرت رسول. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے مختلف خطبات جنہیں آج کل ملا کر ایک نام دے دیا گیا خطبہ حجۃ الوداع. لیکن یاد رکھیے کہ یہ الگ الگ موقع سے خطبے، البتہ الگ الگ موقع تینوں حج، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنا بڑا مجمع خطیب کو ملے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مجمع کو استعمال کرے. چنانچہ اگر کافروں کا مجمع ہے تو انہیں عقیدہ توحید بتاؤ، انہیں فی الحال نماز اور روزہ بتانا اتنا اہم نہیں. اور مسلمانوں کا مجمع ہے تو عقیدہ امامت کا تذکرہ کرو. اور اگر مومنوں کا مجمع ہے جو ساری چیزیں مانے ہوئے ہیں تو پھر اس مجمع کو ضائع نہیں ہونے دینا. اب ان کو اس کے بعد والے مرحلے میں لے جانا، اصلاح، تزکیہ، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا مسئلہ. اور یہیں پہ آخر میں پھر ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ کے رسول آپ نے یہ سب تو بتا دی کہ فلاں چیز حرام، فلاں چیز جائز، مگر اس کی تفصیلات کیسے پتا چلے؟ اس کا جواب پیغمبر نے غدیر قوم میں دیا کہ تفصیلات بتانے والی شخصیت کا نام ہے امام اور امامت. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ سنیں شروع ہو رہا. مگر اس خطبے کے الفاظ زیادہ تر تو مشترک، اگر کسی اور کتاب سے آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ اختلاف اسی لیے ہوگا کہ 3 الگ الگ خطبات جنہیں تقریباً جمع کر کے خطبہ بنایا گیا. اب جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی ریسرچ کلاس تو ہے کہ ہم ہر جملے پر بحث کریں کہ یہ عرفات کا ہے، یہ مینا کا ہے، یہ 10 تاریخ والا ہے، یہ 11 والا، یہ اونچنی پر بیٹھ کر دیا گیا، یہ اچھر پہ بیٹھ کے دیا گیا، یہ صبح 7 بجے دیا گیا، یہ شام کے 5 بجے. ریسرچ تو نہیں، اصل پیغام پہنچانا. اور پیغام پہنچانے میں کافی کہ یہ جملے بہرحال کسی وقت بھی ارشاد فرمائے گئے، کسی بھی سواری سے رسول بیٹھے ہوں، اور کوئی بھی تعلیم پیغمبر کے جملے ہیں، آخری حج کے درمیان ہے، مقصد سے توجہ ہے. یہ صرف کسی یا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو جائے، یہ جملہ ہم نے فلاں کتاب میں خطبہ حجۃ الوداع میں نہیں پڑھا، یا یہ جملہ ہم نے فلاں کتاب میں کسی اور خطبے میں پڑھا. تو آئیے اب ایک بات، یہ ساری تفصیلات کے بعد جس میں 2 بہت اہم پیغام ہمارے سامنے آ گئے. خاص طور پر پھر آخری پیغام کہ جب مجمع ماننے والوں کا جن کا عقیدہ درست ہو چکا تو اب اس مجمع کو استعمال کرنا ہے تبلیغ کے لیے. 2 بات، ایک مجمع ضائع نہ ہونے پر یعنی مجمع آئے اور واپس چلا جائے نا، اور اگر ان کے سامنے کوئی موضوع دیا رکھا بھی جائے تو ایسا موضوع رکھا جائے کہ جو ان کی اصلاح والا ہو. جیسے شادیوں میں اتنا بڑا مجمع آتا اور ہمارے یہاں اکثر اسی طرح چلا جاتا،
بہت کم صاحبان ایمان کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی استعمال کرنا. کہیں کہیں پہ درس کا اہتمام ہوتا، مگر درس کا بھی عنوان کیا ہونا چاہیے وہ طے ہو رہا. ہمارے یہاں ایصال ثواب یعنی سوئم اور کھیلوں کی مجلسوں کم از کم موقع کو استعمال کیا جاتا، لیکن مجلس کا موضوع کیا ہوتا اس میں بھی توجہ دینا. ہر وہ موقع جب آپ کو کہیں سے مجمع مل گیا، چاہے شادی کے حوالے سے، چاہے موت کے حوالے سے، چاہے مکان کی خوشی میں آپ نے کوئی دعوت کی ہے، چاہے حج سے واپسی میں ولیمہ کیا، جب بھی کوئی مجمع آپ کو مل گیا، اس مجمع کو استعمال بھی کرنا اور استعمال بھی اس طرح کرنا ہے کہ ان کی اصلاح اور تربیت ہو. جیسا اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج 9 تاریخ 10 تاریخ 11 تاریخ تینوں تاریخ کے مجمع کو استعمال کیا. اب آپ خطبے کے الفاظ کس نیت کے ساتھ بھی سنیں گے کہ اللہ کا رسول ہمارے اور آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ بھی سنیں گے کہ یہ خطبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی تقریبات میں کوئی تقریر رکھیں تو موضوع کیا ہونا چاہیے. ایک گزارش اور کر دوں، یعنی یہ بات شروع میں آ چکی ہے لیکن شروع میں مجمع کچھ اور تھا، اب اس وقت تک مجمع کچھ اور ہو چکا. وہ یہ کہ چونکہ پیغمبر کی زندگی کے یہ آخری 3 خطبے، اس لیے اب تک جو بات کہیں پیغمبر نے دبے الفاظ میں کہی تھی، کہیں مبہم رکھی تھی، اب موقع ہے ہر چیز کو بالکل صاف کر دیا. جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. چنانچہ اس خطبے کے بعد الفاظ بڑے سخت بھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس خطبے میں جو ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ خاص اس زمانے کے لوگوں کا لوکل مسئلہ. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہمارے آپ کے لیے وہ 2 خطبات جو آخری زمانے کے حالات بتاتے ہیں، اگرچہ اس میں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی پیغام، اور حجۃ الوداع زیادہ تر اس وقت کے مجمع کے لیے ہے، چنانچہ بعض ان کے مقامی مسئلے بھی اس میں آئے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہرحال اس میں پیغام. چنانچہ اللہ کے رسول نے دوران حج ان 2 خطبات کے علاوہ جو آخری زمانے کے ہیں 3 خطبے دیے، جن کو ملا کے علماء کرام نے لکھا، بعض اوقات الگ بھی لکھا ہے. چنانچہ میرے کلام میں بھی آپ کچھ جملوں کی تکرار سنیں گے. اب راوی کہتا، شروع کرتا ہوں میں وہی عرفات کے میدان سے کہ عرفات کا میدان تھا، یعنی 9 ذوالحجہ، تمام مجمع احرام کے عالم میں تھا. ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا. اللہ کا رسول اذان سے پہلے اپنے خیمے میں سے باہر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہوئے جو جبل رحمت نامی پہاڑی کے دامن میں کھڑی. یہ میدان عرفات کی ایک چھوٹی پہاڑی کا نام. مجمع کو دیکھ کے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اختتام پر وقت ظہرین آ گیا، اور بلال کو حکم دیا کہ فوراً اذان دو. اور پھر اذان کے بعد پیغمبر نے اس طرح نماز پڑھی جو سارا عالم اسلام ساری زندگی غلط قرار دیتا ہے اس نماز کو، اور دنیا میں ہر جگہ وہ نماز غلط سمجھی جاتی ہے لیکن عرفات میں صحیح سمجھی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھا گیا. یہ خطبہ وقت نماز اتنا پہلے شروع ہوا کہ جیسے ہی آخری جملہ آیا ویسے ہی وقت نماز آ گیا، اور پیغمبر نے بلال سے اذان دلوائی. تقریباً حاجیوں کے جتنے قافلے آج کل حج پہ جاتے ہیں مومنین کرام، سب میں دستور یہی کہ اذان کے وقت سے کچھ پہلے وہ مجلس شروع ہوتی جو اس خطبے ہی کی ایک پیروی، اور عین اس وقت مجلس ختم کر دی جاتی ہے کہ فوراً نیت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ کا رسول خطبہ دے رہا، اس کے چند جملوں کے بارے میں پھر یاد دلا دوں کہ یہ آج ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن یہ خطبے کا اصل موضوع چونکہ اس زمانے کے لوگ. پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلے تو خدا کی تعریف کی. جملے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمے کی ضرورت نہیں. کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے استغفار کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کر کے واپس پلٹتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی خرابیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی حامی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اپنے بارے میں گواہی دی کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول. اب خطبہ شروع ہوا. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے بندگان خدا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. نہج البلاغہ کے تقریباً اکثر خطبات اسی جملے سے شروع ہوتے ہیں، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. یہ وہ جملہ جو ہر اس خطبے میں واجب ہے جو نماز کا خطبہ ہوتا ہے.
جمعے کے خطبے میں اگر تقوی کی وصیت نہیں کی گئی خطبہ باطل. عید و بقرعید کی نماز کے خطبے میں اگر تقوی کی وصیت نہیں کی گئی. میرا موضوع چونکہ اصلاح نفس یا تفصیلہ نہیں ہے، سیرت رسول، اس لیے میں ایک آدھ جملے سے زیادہ تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں. مگر پھر اشارہ کر دوں کہ جب اجتماعات آپ کو ملے اور آپ ان کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہے تو موضوع کیا ہونا چاہیے؟ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واحثکم علی العمل بطاعتہ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بندگان خدا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، واحثکم، اور میں تمہیں شوق دلاتا ہوں، میں تمہیں رغبت دلاتا ہوں علی العمل بطاعتہ، کہ اللہ کی اطاعت کے مطابق والا عمل کرو. ایھا الناس ان ربکم واحد، اے انسانوں یاد رکھو تمہارا پالنے والا ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، تم میں سے ہر ایک آدم سے ہے اور خود آدم مٹی سے. حضرت آدم کا لفظ آ گیا، اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اکڑنے والے، اے فخر کرنے والے، اے غرور کرنے والے، کس چیز پہ اکڑ رہا؟ یہ ریاست مٹی، جس سے زیادہ پستی والی اور کوئی چیز نہیں. كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، تم میں سے ہر ایک آدم سے اور آدم خود مٹی سے. خاص طور پر اس زمانے کے عربوں میں جتنی نخوت، تکبر، تعصب اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ تھا، اس کے اعتبار سے یہ جملے اور اہم بن جاتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا. ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، اور یاد رکھو کہ کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی. اگرچہ بعض روایات میں دو جملے کہ عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے. پیغمبر نے یہ جملہ کئی بار اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا، مگر خطبہ حجۃ الوداع میں کیا عربی عجمی عجمی عربی دو دفعہ دوہرایا، یا جیسا آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک دفعہ کا عربوں سے کہا، عجمی کی بات نہیں چھیڑی. باقی زندگی میں وہ بات پورا کس وقت ہے کہا کہ یاد رکھو عرب کو عجم سے کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی. یہ ان صاحبان ایمان کے لیے بھی ایک پیغام بن رہا جن کا خیال یہ ہے کہ تقوی اس کائنات میں نعوذ باللہ سب سے فضول چیز ہے. نماز، روزہ، حج، زکات ہم کیوں کریں جب بخشے ہوئے اور جنتی. لیکن پھر وہی بات کہ میرا موضوع سیرت رسول ہے، ادھر ادھر ہٹنا نہیں چاہتا. اما بعد ایھا الناس اسمعوا منی، اے لوگوں اب میری بات سنو. ابین لکم فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا. ایک اشارہ ہے کہ آپ دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت آ گئے. یہ اشارہ کیسے؟ جملے کا ترجمہ یہ کہ اے لوگوں میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ کیا اس سال کے بعد اس جگہ پر دوبارہ میں تم سے ملاقات کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اگرچہ لعلی کہہ کے کہا کہ شاید لا القاکم، میری تم سے ملاقات نہ ہو بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد، فی موقفی ھذا، اس جگہ پر، شاید کر کے کہا، لیکن واضح اس میں اشارہ کہ یہ میرا آخری حج، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. سنا تاریخوں میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب یہ جملہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اگرچہ باقی مجمع کو حیرت ہوئی کہ اس جملے میں رونے کا کیا کیا محل اور کیا موقع، اور بعد میں وضاحت کی کہ یہ جملہ ہمارے دل کو تڑپا گیا. پیغمبر نے خاص طور پہ یہ جملہ کہا تھا. جو لوگ سمجھے وہ روئیں، ان کے رونے کی وجہ سے جو نہیں سمجھے وہ آگے سوال کریں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب سارے مجمع میں یہ بات پھیل جائے کہ اس میں پیغام ہے پیغمبر کی رخصتی، تو ہر آدمی یہی کہے گا اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں تو ہمیں کس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور اس کا جواب غدیر قوم بن گیا. یہ جملے جو ہے نا یہ بھی نفسیاتی طور پر تیاری کرا رہے ہیں اگلے مرحلے کے لیے. ایھا الناس، اب اللہ کے رسول نے وہ خطبہ شروع کی جس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی کہ جو آج کل کے ان لوگوں کی نگاہ میں بالکل بیکار تھی کہ جو حلال و حرام، واجبات ہو، مباح اور فقہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. شاید وہ رسول کے زمانے میں ہوتے تو پیغمبر کو بھی روک دیتے کہ اللہ کے رسول، اور بڑے بڑے موضوعات. لیکن خیر یا ان کی بدقسمتی یا نعوذ باللہ پیغمبر کی خوش قسمتی، پیغمبر کو اپنا خطبہ مکمل کرنے کا موقع مل گیا. کہاں سے کہ سب سے پہلی بات پیغمبر نے چھیڑی سود. اس لیے لیکن ویسے سب سے پہلی بات چھیڑ دی غدیر قوم، یہ جملہ کہہ کر کہ اب میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی. تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بات ہو، اس کے بعد خطبے کا وہ متن جو میرے ہاتھ میں، یہ جملہ میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں کہ کتابوں میں یہ جملے الگ ترتیب سے، جو ترتیب میرے پاس والی کتاب میں ہے یہ شیخ صدوق کی کتاب خصال
اور علامہ مجلسی کی کتاب بہار والی عبارت، اس میں پیغمبر سب سے پہلا تذکرہ سود کا کیا، اور ہر مومن جانتا کہ خود امام جتنا پاک و پاکیزہ، اس کا ماننے والا بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ میں موضوع سے نہ ہٹوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مولا کا لقب یاسوب، اس کی تشریح یہی ہے نا کہ شہد کی مکھیوں کا وہ نگران جو ہر اس مکھی کو ہلاک کر دیتا ہے جو نجس پھول کا رس چوس کے آئی۔ تو مومن جو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کا سارا بدن مال حلال سے مملو ہو، مال حرام سے۔ شاید اس لیے امامت کے فوراً بعد رزق حرام کی مذمت ہے۔ فرماتے ایھا الناس الا ربا الجاہلیۃ موضوع، یاد رکھو زمانے جاہلیت میں کے جو سود تھے موضوع آج وہ سب ختم کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے علماء کرام کا یہ نظریہ کہ اسلام میں سب سے آخر میں جو حرام ہوا وہ سود حرام ہوا۔ خطبہ غدیر خم میں رسول کہہ رہے ہیں جاہلیت کے سارے سود اٹھائے، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں سود پہلے حرام ہو گیا۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہے رسول؟ یہ رسول بتا رہے کہ سود تو پہلے حرام کر دیا، لیکن بعض لوگوں نے جاہلیت کے زمانے میں سود کا لین دین کیا ہوا تھا اور وہ اس کی مدت اتنی رکھی 20 سال بعد ادا کرنا، تو کچھ مدت ایسی ہے جو رسول کے بعد آ رہی۔ تو پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سود حرام، بلکہ جو ایگریمنٹ اور معاہدے پہلے ہوئے تھے وہ سب بھی باطل۔ یعنی اب ایک مسئلہ سن لیجیے، اگر کہ مسئلے ہمارے درس میں گزشتہ 3-4 سال سے نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی ایسا کانٹریکٹ کیا یا معاہدہ کیا جس میں سود کا لین دین شامل، پھر اس کے بعد کوئی ایک فریق مکر جائے کہ میں سود تو نہیں دوں، تو چاہے آپ دیکھتے رہے ہو کہ وہ چالاکی اور ہوشیاری کر رہا ہے مال کھانے کی خاطر، مگر اسے پورا حق ہے، اور اسے مکرنا نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے کہا جائے گا اسلام پہ عمل۔ جب بھی دو مسلمان سود کا معاہدہ کرتے ہیں تو جس کو سود دینا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہی غلط ہے، اسے ہر وقت کرنے کا اختیار ہے۔ کیونکہ بعض ایسے کیس لوگ میرے پاس لے گیا کہ مولانا ہم نے ان کو قرضہ دیا تھا اور وعدہ تھا کہ ہر مہینے 2000 دے، ہم نہیں دیتے، تو بالکل صحیح کر رہا ہے تو نہیں دے رہا۔ معاہدہ، وعدہ، تحریر، دستخط یہ سب پھاڑ کے پھینک دینا، لیکن کسی مجلس کے اندر تو تفصیل آ جائے تو اچھا ہے، خطبے کے اندر تفصیلات آ جاتی ہیں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو اسلام سے پہلے جتنے بھی سود کے معاہدے ہوئے آج سب ختم کیے جائیں۔ قطعاً یہ مت کہو کہ وہ زبان سے پھر گیا، وہ مکر گیا اور جھوٹا نکل گیا اور اس نے اپنے وعدے کی پاسداری نہ کی۔ ایسے وعدے کی پاسداری کرنا حرام اور ایسے وعدے کو توڑنا حرام، لیکن یہ وہی سمجھے گا جو صرف ہو جانتا۔ یہ اچھا، پھر ایک بات اور، یہ بھی میری مجالس کا اکثر موضوع ہوتا ہے۔ اس جملے کا مقصد یہ نہیں کہ چونکہ میری مجالس کے یہ موضوعات ہوتے ہیں اس لیے رسول نے یہ خطبہ دیا، بلکہ الٹا مطلب چونکہ رسول کا خطبہ میں نے پڑھا اور اسی کو اپنے لیے زندگی بھر کا ایک نمونہ بنایا، تو جو اس میں آیا پھر وہ مجلس کا موضوع بنا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ نے ایک مسئلہ بتا دیا، یہ ایک نصیحت کر دی، مگر نصیحت اس لیے نہیں کی جائے کہ دوسرے عمل کریں، پہل اپنے آپ پر، سب سے پہلے آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے کرنا۔ جو اکثر آج کل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر امر بالمعروف واجب ہے تو پہلے گھر سے شروع کرنا، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنی ذات، تو آغاز کہاں سے ہونا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کہتے کیوں جو خود نہیں کرتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن کی آیت ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے۔ تو پیغمبر نے جیسے یہ کہا، دیکھیے اس میں ایک اختلاف پھر سنیے، بعض علماء کہتے ہیں یہ جملہ سود کو حرام کر رہا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے حلال ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، حرام تو بہت پہلے ہو گیا، یہ بتا رہا ہے جملہ کہ سود کے سارے پرانے معاہدے بھی باطل ہیں، لیکن خالی لوگوں سے نہیں کہا، آغاز اپنے گھر سے کیا۔ فرماتے ہیں جاہلیت کے سارے سود آج سے ختم ہو، چاہے تم نے وہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کاغذ لکھا تھا، اسٹامپ پیپر لکھا تھا، ختم۔ وَأَوَّلُ رِبَا، اب دعوی ربا العباس ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ عبد المطلب کے بیٹے عباس یعنی میرے چچا عباس کا سود، جو انہوں نے لوگوں کو پیسہ دیا ہوا تھا اور اس پہ سود لیتے تھے۔ سب سے پہلے یہ معاہدے کو میں باطل کروں، اپنے گھر کی بات، اپنے خاندان کی بات، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ وہی اسلام کا اہم ترین حکم کہ ہر تبلیغ کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے، خالی سود کی حد تک ہی نہیں۔ اس کے بعد کا مسئلہ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور یاد رکھیں جاہلیت کے زمانے میں جو قتل ہوئے اس کو بھی آج سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عربوں میں انتقام در انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، وہ تو ہے ہی غلط، مگر ایک چیز اسلام میں صحیح، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے ہو گئے وہ بھی غلط ہے۔
صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اگر آج کوئی آدمی قتل کرتے دوسرے کے بیٹے تو ولی کو اختیار ہے، مرنے والے کے وارثوں کو اختیار ہے قاتل کی گردن اڑا سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جاہلیت کے جو قتل ہے اس کے اندر اب یہ وارثوں کا اختیار بھی ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کے بعد ماضی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اچھا اس کے اندر سود والا مسئلہ تو جاہلیت میں بھی غلط تھا، اسلام میں بھی غلط، لیکن اس کے بعد والا مسئلہ اسلام میں صحیح، اسلام کے بعد اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو وہ معاف نہیں، لیکن فرماتے وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے جو خون بہائے گئے وہ معاف ہیں۔ وَأَوَّلُ دَمٍ أَفْضَىٰ بِهِ دَمُ حارث ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہے جو میرے گھرانے کا، پیغمبر کے چچا کا نام ہے حارث، عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، تب انہوں نے وہ منت پوری کی تھی کہ ایک بیٹے کو قربان کرنا، بعد میں 11واں بھی دے دیا جناب حمزہ، لیکن سب سے بڑے بیٹے حارث، یہ وہی حارث ہیں جو آپ امام کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہی حارث کی کوئی پوتی فرق ہوتی ہے جو زمانے کے امام کی پہلی بیوی بنی، خیر وہ ایک الگ موضوع، لیکن عبد المطلب کے بیٹے حارث یعنی حضرت ابو طالب کے بڑے بھائی، ان کے پوتے، ان کا نام بھی حارث رکھا تھا، ان کو ایک قبیلے نے قتل کر دیا تھا، شیخان تھے، دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو خزیل میں بھیجا گیا تھا، دوسرے قبیلہ بنو لیث نے حملہ کر کے اس لڑکے کو مار دیا، مگر خون کا بدلہ تو باقی، پیغمبر کہہ رہے کیونکہ یہ واقعہ جاہلیت میں ہوا تھا، اب وہ دونوں قبیلے اسلام لا چکے ہیں، ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میرے خاندان کا خون یعنی میرے چچا زاد بھائی کا بیٹا مارا گیا اور ہر مقتول کے گھر والوں کو بدلے کا حق، اور اسلام میں بھی آپ، لیکن جاہلیت والا گناہ میں معاف کرتا ہوں، آغاز ہر حکم کا اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بھی میں واضح کروں، خون اور سود ترتیب میں اللہ کے رسول نے سود کو پہلے رکھا ہے، خون کو بعد میں رکھا، ایک نقطہ کہ سود اتنا بدترین گناہ، اور ایک ہماری آنکھوں کی حقیقت ہے کہ آج کس کثرت کے ساتھ رائج ہو چکا، اچھے خاصے سمجھدار لوگ اس گناہ میں کتنے ملوث ہیں، جس میں فکس انکم دی جاتی ہے کہیں انویسٹ کرنے کے بعد، بینکوں کا مسئلہ چھوڑ کر، خیر اس انداز سے میں پڑھوں گا تو شاید 207 تقریروں میں اگر یہاں تک پہنچ جاؤں تو مزید 207 تقریروں میں یہ خطبہ مکمل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ مَعَاصِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور یاد رکھ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جس کو جو عہدے دیے گئے وہ سارے عہدے آج سے ختم ہو رہے ہیں، الا سوائے دو، غیر السدانہ والسقایا، سوائے دو، ایک خانہ کعبہ کی تولیت یعنی ٹرسٹی شپ اور ایک حاجیوں کو پانی پلانے والا عہدہ۔ دیکھیے میری زبان نہیں مان رہی ہے کہ میں بغیر تشریح کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ کی شکلیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ بھائی کچھ تو رحم کیا جائے اور ہر چیز کی تفصیل میں نہ جائے۔ والعمد قبض، جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا تو اس سے بدلہ لینا واجب نہیں، اس سے بدلہ لینے کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے ابھی رسول نے جاہلیت کی 2 چیزیں ختم کی، سود اور خون، تو اب ایک چیز سامنے آ گئی کہ جاہلیت صرف یہ 2 چیزیں ختم ہے، پیغمبر نے تیسرا جملہ تھا نہیں، جاہلیت کے سارے عہدے ختم سوائے 2، مگر پھر ایک اور سوال آ گیا، پیغمبر نے سود تو ختم کیا جاہلیت کا تو وہ اسلام میں حرام ہو گئی، خون کے بدلے کو ختم کیا تو کیا اسلام میں خون کا بدلہ بھی حرام؟ تو فوراً وضاحت کی نہیں، پہلے والے خون معاف ہے، والعمد قبض، لیکن جان بوجھ کر اگر اب کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے اندر قبض کہتے ہیں قصاص، بدلہ لینا ہے، حق ہے وارثوں، وشبہ العمد، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے نہ مارے، البتہ جان بوجھ جیسا ہو جائے، ما قتل بالعصا والحجر، کہ جس میں آدمی اس کے ہاتھ وہ لاٹھی کسی پہ پھینکے اور وہ مر جائے، پتھر پھینکے، پتھر سے عام طور پہ آدمی نہیں مرتے لیکن کوئی مر گئے تو یہ جان بوجھ سے نہیں مارا لیکن جان بوجھ کے قریب فرماتے ہیں فیہ نیا بغی، اس میں 100 فوٹ کا خون بہا دینا، فمن ازداد فہو من الجاہلین، یہ والا حکم اسلام میں، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا میں 100 نہیں لوں گا 200 لوں، فمن ازداد، جو اس 100 اونٹوں کو بڑھا دے تو وہ اب جاہلیت کا عمل کر رہا، خون کا بدلہ خون جاہلیت کا عمل نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ شبیہ احمد کے اندر آپ خون بہا لیں گے یہ جاہلیت نہیں ہے، یہ اسلام، لیکن اگر اس سے بڑھ گئے تو وہ جاہلیت ہے۔ ایھا الناس، دیکھیں یہ پہلے 2 جملے
یہ ہمیں لگا کہ اس زمانے کا مقامی مسئلہ، اسی لیے میں نے شروع میں 3-4 بار کہا کہ وہ 2 خطبے جو اب تک آپ نے سنے وہ ہمارے لیے تھے، البتہ اس دور کے لیے بھی کام آ رہے ہیں۔ یہ خطبہ زیادہ اس دور کے لیے، لیکن اس میں ہماری نصیحت بھی، چنانچہ اگلا ہی جملہ، اب جاہلیت کی باتیں ختم ہو گئی، اگلا جملہ ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ، شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اب اس کی عبادت کی، شیطان کو مایوسی ہو گئی ہے، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن پھر شیطان ایک چیز سے خوش ہے، یہ میری عبادت نہیں کرے گی، لیکن لو قد رضی، لیکن شیطان اب اسی بات سے خوش اور راضی، ایطاع فیما سوا ذلک فیما تحقرون من اعمالکم، ویسے تو شیطان کیا چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، لیکن اس کو پتا ہے کہ اب ایک خدا کو ماننے والے میری عبادت نہیں کریں گے، لیکن وہ اس پر بھی راضی کہ تم اس کی اطاعت کرو چھوٹے چھوٹے گناہوں، جو ہمارے یہاں بھی ایک تصور ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، اچھا خاصے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اتنی چھوٹی چھوٹی حرام چیزیں اس کی بھی اجازت نہیں، ارے 2-4 تو اللہ کنسیشن ہی دے دے گا، اللہ کنسیشن دے کے نہ فرماتے شیطان اس بات سے خوش ہو گیا کہ تم بہرحال اس کی اطاعت کرتے رہو گے چھوٹے چھوٹے گناہوں، شیطان کے لیے یہی بہت بڑی بات، اب اسے تم سے عبادت چاہیے بھی نہیں ہے، وہ چھوٹے گناہوں پر تمہاری اطاعت سے راضی، لفظ یطاع آیا بالکل واضح ہو گیا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، ہم پر واجب ہے اللہ رسول الامر کی اطاعت، مگر چوتھی اطاعت خطبہ حجۃ الوداع میں آ گئی، ایک اطاعت شیطان ہوتی ہے وہ ہے گناہوں میں اس کی پیروی۔ ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ سورہ توبہ کی غالباً 34ویں یا 35ویں آیت، یہ بھی بالکل ایک مقامی مسئلہ اس زمانے کا، چنانچہ معلومات کے لیے سن لیجیے، تفصیل جو ہے بہرحال وہ نہیں آ سکے گی کیونکہ آج کا یہ موضوع نہیں، اور شاید یہیں پر مجھے خطبہ حجۃ الوداع روکنا پڑے، اس لیے کہ 1 گھنٹے سے تھوڑے سے منٹ باقی بچتے ہیں۔ ایھا الناس قرآن میں سورہ توبہ میں بہت ہی سخت آیا 34ویں یا 35 کہ ان النسیء زیادۃ فی الکفر، تم لوگ جو نسی کرتے ہو یہ کفر کی بھی ہے سب سے بڑی ڈگری، یہ ہے کیا چیز جس کو اتنے سخت طریقے سے قرآن نے کہا، نسی، اس کا وزن ہے قافیہ کثیر نسی یہ تھا۔ اچھا یہ جو آیت قرآن میں آئی جس کو خاص رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کا بہت اہم موضوع بنایا، یعنی جتنے جملے اس کے لیے استعمال ہوئے پورے خطبے میں اور کسی گناہ کے لیے اتنے جملے نہیں آئے، کیونکہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، وہ یہ تھا کہ جہاں پہ یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے والی آیت یہ ہے سورہ توبہ، ان عدت الشہور 12 عند اللہ، مہینے 12 ہیں جن میں سے 4 حرام مہینے، حرام مانے احترام والے، اچھا ان 4 میں اس خطبے میں بھی پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری آیت پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت، کہ یاد رکھو اللہ کے پاس مہینے 12 ہیں جو کتاب خدا میں جن کا نام، اور یہ 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض اس دن سے ہیں جس دن سے زمین و آسمان بنائے، منها 4 حرم، یہاں تک قرآن کی آیت جس میں سے 4 قابل احترام۔ اب پیغمبر کا جملہ سنیں، 3 متوالیہ و واحد فرد، 3 تو پے در پے ہیں اور 1 اکیلا، خود خطبے میں سمجھا رہے ہیں ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم و رجب، 3 مہینے، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم، اور یہ 3 پے در پے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، اور ایک رجب الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں عرب شعبان کو بھی رجب کہتے ہیں، تو کہا وہ والا رجب ہے، وہ رجب جس سے پہلے جمادی ہے جس کے بعد شعبان۔ اب ہوا کیا، عربوں میں ایک رواج چل پڑا حضرت ابراہیم کے پاس، وہ رواج کیا چل پڑا کہ ذی الحجہ کا مہینہ، 4 مہینے احترام والے، ایک تو رجب کا وہ اکیلا 1 مہینہ ہے، باقی 3 مہینے پے در پے۔ جب 3 مہینے پے در پے آتے تو اب عربوں کے لیے 2 مسئلے ہوتے تھے، نمبر 1 یہ ہے لڑنے مرنے والے، قتل و غارت گری والے، خون بہانے والے،
3 مہینے احترام کے ہیں، اس کے اندر قتل و غارت گری ممنوع ہو جاتی، تو یہ برداشت سے باہر ہونے لگتا تھا۔ لڑاکو آدمی، جھگڑالو آدمی، خوب بہانے کا آدمی، قتل و غارت پابندی لگتی، 1 مہینہ 2 مہینہ برداشت ہو گیا، تیسرا مہینہ جب شروع ہوتا اب یہ جو فطرت اور عادت ہے نا اس سے ضبط نہیں ہوتا، لیکن کیا کر، یہ سلسلہ تو اربوں میں پہلے سے چلا رہا، تو اب وہ یہ کرتے کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ اس سال ہم نے محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ آگے کر دیا، سفر پہلے کر لیا، محرم بعد میں کر لیا، جو محرم کی تاریخ ہے اس کو ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ سفر شروع ہو گئے، اب سفر تو احترام کا مہینہ نہیں ہے، چنانچہ خود پورے ذکر کرو، پھر کہتے تھے محرم اس کے بعد آ رہا، چنانچہ پھر وہ ایک بار دوبارہ اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیتے، فقط اس لیے کہ 3 مہینے ان سے صبر نہیں ہوتا، اور یہ گڑبڑ ان کی چلتی رہتی، یعنی اب سے محرم بعد میں آیا نا تو اس کے بعد سفر پھر آئے، یعنی ربیع الاول بھی سفر بن گیا اور ربیع ثانی ربیع الاول بن گیا، چنانچہ ذی الحج کی جو تاریخ آئی وہ ذی القعدہ بن گئی، جو محرم تھا وہ ذی الحج بن گئی، سارا گڑبڑ سڑبڑ نظام ہو جاتا۔ دوسری بات، کبھی کبھار بلکہ نہیں، ہر 14-15 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد حج بڑی شدید گرمیوں میں آتا تھا، جیسے ابھی جب حج بہت گرمیوں میں تھا وہ زمانہ ابھی ختم ہوا، حاجیوں کی تعداد بھی کم تھی، لوگ حج پہ جاتے ہوئے گھبراتے بھی، جبکہ بہرحال وہاں پنکھے بھی تھے، ایئر کنڈیشن بھی تھے، ٹھنڈا پانی بھی، تو عربوں کے زمانے میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی اور پھر ایک گرمی میں آ گئے، تھوڑا گھبرا جاتے تھے، وہ دوسروں کو تو حج پہ کاروبار نہیں کرنے دیتے، مگر اس لیے نہیں کرنے دیتے تھے کہ خود کاروبار کرنا چاہتے تھے، گرمی میں حاجی کم آتے تھے، چنانچہ تجارت بھی کم ہوتی، اور یہ مسئلہ 1 سال کا نہیں تھا، کئی سال 8-10 سال حج گرمیوں میں چلے، تو وہ حج کے مہینے کو الٹا پلٹا کر لیتے، یعنی سردیوں میں آیا ہے، فرض کیجیے شعبان کا مہینہ، انہوں نے شعبان کو بنا دیا ذی الحج اور ذی الحج کو بنا دیا شعبان، کہا گرمیوں کے اندر حج آ رہا ہے تو ہم گرمی کا مہینہ حج والا نکالیں اور حج کو سردیوں میں منتقل کریں، جس کی وجہ سے سارا نظام مہینوں کا الٹ پلٹ ہو جاتا۔ 2 خاص وجوہات تھی، اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی وجوہات۔ نمبر 1، 3 مہینے جب ان سے صبر نہیں ہوتا تھا تلوار روکنے کا، تو وہ 2 مہینے کے بعد پھر اجازت دیتے تھے کہ قتل و غارت گری کرو، مگر تیسرا مہینہ پابندی والا تو مہینوں کی ترتیب بدل دیتے۔ نمبر 2، جس زمانے میں حج گرمیوں میں آتا، یہ تقریباً 2000 سال سلسلہ چلا، کیونکہ حضرت ابراہیم سے لے کے آخری حج تک۔ اچھا، یہ والا عمل حج کو اپنی تاریخ سے ہٹا رہا ہے، حج جب ہونا چاہیے اس میں نہیں ہو پا رہا، گرمیوں کا حج سردیوں میں جا رہا، کبھی گرمی سردی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہیں تلوار چلانا، دونوں نے 12ویں مہینے کو بنا دیا 11واں مہینہ، اور 12واں مہینہ چلا گیا 13واں مہینہ، حج اپنی تاریخ سے ہٹ گیا۔ اچھا، یہ چیز اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ اس لیے کہ سورہ توبہ کو آج جا کے دیکھ لیجیے، ایک منٹ لگے گا آپ کو، اس کی 34ویں 35ویں آئے کتنے سخت الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ یہ جاہلیت کا وہ عمل تھا جسے اسلام نے بالکل ختم کر دیا، مگر اس کے کچھ اثرات اب تک باقی۔ اثرات سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھیں گے کہ مولانا پھر ہم پہ کوئی ٹونٹنگ کرنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ آپ پہ ٹونٹنگ نہیں، اثرات ان معنوں میں باقی کہ اس کی وجہ سے بعض تاریخوں میں گڑبڑ ہو گئی، یعنی ایک واقعہ پیش آیا ربیع الاول، مگر تاریخوں میں لکھا تھا کہ یہ واقعہ سفر کا۔ یہ کیوں لکھا تھا؟ اس لیے کہ اس سال عربوں نے ربیع الاول کو سفر بنا دیا، یا واقعہ پیش آیا ذی الحج، کتاب میں آ گیا کہ شعبان میں فلاں واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس سال ذی الحج کا نام عربوں نے شعبان رکھ دیا۔ بھائی تاریخ تو پہلے سے لکھی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں فلاں بچہ ربیع الاول میں پیدا ہوا، معصوم کی حدیث آئی کہ وہ شعبان میں پیدا ہوا، تاریخوں میں لکھا ہے ربیع الاول میں پیدا ہوا۔ اب ہم چکراتے ہیں، لیکن وہ چکراؤ اس لیے ہوتا کہ امام تو صحیح فرما رہے، مہینہ شعبان تک، کتابوں میں ربیع الاول اس لیے آ گیا کہ اس سال شعبان کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ اور یہ مسئلہ اوروں کو تو چھوڑیں، خود پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے بھی بہت متنازع مسئلہ، اس لیے کہ امام معتبر حدیث یہ کہ جناب آمنہ کے بدن میں حمل رسول فلاں مہینے میں قرار پایا، ولادت ربیع الاول میں ہوئی، اس مہینے اور ربیع الاول بہت کم مدت، اتنی کم مدت یا بہت زیادہ 13-14 مہینے کا مسئلہ بنتا جاتا، یا 2 مہینے مانے یا 14 مہینے مانے۔ اب یہ مسئلہ صرف اس لیے ہوا کہ اس سال ان لوگوں نے مہینے کا نام ہی بدل دیا تھا، مجتہد بیچارے کے لیے یہ بھی مسئلہ کہ وہ جا کے یہ سارے نقطے بھی دیکھتا رہے۔ یقیناً پیغمبر کے بعد کی تاریخوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوا،
لیکن پیغمبر کے زمانے میں اور ان سے پہلے کے حالات، حضرت ابو طالب کے حالات، حضرت عبد المطلب کے حالات، حضرت عبداللہ کی وفات، حضرت آمینہ کی وفات، سب میں یہ گڑبڑ چل رہی ہے۔ یہ تاریخ ہے، امام تو بتائیں گے جو اصلی تاریخ ہے اس دن، لیکن عرب والا تو لکھے گا جو اس وقت مشہور تھا کہ آج شعبان چل رہا۔ یہ تاریخی اعتبار سے اثرات اب تک، لیکن خیر بہرحال جاہلیت کا ایک مزاج رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جاتی رہی، وہ بھی تقریباً اسی کی ایک کیفیت تھی کہ اپنی مرضی سے تاریخوں کو آگے پیچھے کرو۔ یہ اتنا اس لیے سمجھانا پڑا کہ خطبہ حجۃ الوداع سب سے زیادہ پیغمبر نے وقت دیا ہے نسی کے مسئلے میں، اور اس کو سمجھا نہیں سکتے تھے ہم جب تک کہ یہ تفصیل آپ کے سامنے نہ آئے۔ اگر پیغمبر نے آدھے جملے میں اس کا تذکرہ کیا ہوتا نا تو میں شاید بغیر تفصیل کے ہی آگے بڑھ جاتا، لیکن خطبے کا سب سے زیادہ تفصیلی ٹاپک ہی ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خطبہ زیادہ تر اس زمانے کے لوگوں کے مسائل پر حاوی ہے، البتہ ہمارے لیے بھی پیغام تو ہے۔ فرماتے شیطان اسی پر راضی ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اس کی پیروی کرو، وہ اسی میں خوش ہے۔ ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اے انسانوں یاد رکھ یہ تاریخوں کو آگے پیچھے بلکہ پورے مہینے کو آگے پیچھے، یہ کفر میں بھی ایک زیادتی، یہ کفر ہے، یہ کفر سے بھی بڑا منزلہ، یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کافر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک ہی مہینے کو ایک سال حلال کر دیتے اگلے سال حرام کر دیتے۔ اس سال محرم اپنی جگہ پہ رکھا اس کو احترام والا مہینہ بنا، اگلے سال محرم کی جگہ سفر لیا اس مہینے کو حلال کر دیا۔ وَإِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ، یاد رکھو کہ زمانہ گھومتا رہتا ہے، فَهُوَ الْيَوْمُ، یہ وہ جملہ جو الگ سے تشریح چاہتا ہے لیکن وقت نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اربوں نے تو ساری گڑبڑ کی، لیکن اس سال جو حج ہوا آخر بالکل اتفاق ہے یہ جو گئی ذیل اپنی صحیح جگہ پہ آ گئی۔ بھائی آگے پیچھے کرنے کے نتیجے میں یا تبدیلی کرنے کے نتیجے میں حج کو تبدیل کرنا اور حج کو آگے پیچھے کرنا اور زمانے کو آگے پیچھے کرنا، اس کے نتیجے میں ذیل گڑبڑ رہا، لیکن اس گڑبڑ کے بعد کس سال اتفاقاً بالکل ٹھیک ہو گئی، 12واں مہینہ کا 12واں ہی بنا۔ پیغمبر کہہ رہے فہوا اليوم، یہ مہینہ آج کے دن کا حیرت یوم خلق اللہ الارض السماوات والارض، آج کے دن سے وہی میں آ گیا جس دن اللہ نے اس کو خلق کیا۔ چنانچہ آج کے بعد سے اب مہینوں کو آگے پیچھے کرنا حرام اور گناہ۔ الا، پھر وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جس کا ترجمہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، الا حل بلغ، کیا میں نے تم تک پیغام نہیں پہنچا؟ اور اب اس کے بعد اللہ کے رسول خطبے کے اس موضوع پہ آئے جو آج کی تقریر کی حد تک آخری، عورتوں کا حق۔ ایک زمانے میں اس عنوان سے بڑی تقریریں کرتا تھا، لوگ چڑ بھی جاتے تھے۔ آج کی تقریر میں نے کچھ وجوہات بتائی کہ میری تقاریر کے بہت سارے موضوعات پیغمبر کے اس خطبہ حجۃ الوداع سے اب کیے گئے۔ اب پیغمبر آ گئے عورتوں کے حق پر، ایھا الناس انا لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا، اے لوگ عورتوں کے کچھ حقوق تمہاری گردن پر ہیں، تمہارے کچھ حقوق عورتوں کو ادا کرنا ہے۔ فعلیہن، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پیغمبر ترتیب کے ساتھ الگ الگ کر کے بات کر رہے ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری اللہ یوسعن فرشکم غیرکم، تمہارے بستر پر کسی اور کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرہونہ الا باذنہ، اور تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو سوائے اس کے کہ تم سے اجازت لے۔ دو الگ بات ہے، بستر ایک قرینہ اور اشارہ ہے گناہ کی طرف، گھر کے اندر آنا وہ تو ہو سکتا ہے اس کا اپنا سگا بھائی، لیکن ان کی عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں نہ آنے دے کسی ایسے آدمی کو جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر یہ کہ پہلے اجازت لے۔ ولا یاتینا بفاحشہ، اور کھلا کوئی گناہ انجام نہ دے۔ وَإِنْ فَعَلْنَا، اگر عورتوں نے یہ بات نہیں مانی اور یہ 3 گناہ کی، فَقَدْ آذَنُ لَكُمْ أَنْ تَحْجُرُوهُنَّ، میں تمہیں اذن اور اجازت دیتا ہوں کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو، فی المضاجع، بستر، وَقَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ایک حد تک مار سکتے ہو۔ وہ حد رسالہ عملیہ یعنی فقہ میں لکھی ہوگی، البتہ جو فقہ پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ تو گردن ہی مڑو کے رکھ دے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر وہ یہ بات نہ مانے تو تم ان کو مار سکتے ہو۔ کتنا مارنا، کس حالت میں مارنا، یہ فقہ بتاتے ہیں۔ خیر، وَإِنِ انتهينا، عورتوں کی 2 حالتیں ہیں نا، اگر عورتیں یہ میری بات نہ مانیں اور یہ گناہ کریں تو تمہیں اتنا حق، لیکن جس انداز سے ہمارے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے وہ تو بالکل حرام،
تفصیلات تو میں نہیں بتا رہا کیونکہ یہ فقہ کا درس نہیں ہے سیرت رسول، لیکن کچھ نیک اور پابند شریعت مومنات ہوں فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَيْنَا، اگر عورتیں رک گئیں ان چیزوں سے جو میں نے بتائیں، وہ تین باتیں، صرف تین باتیں آئیں گے، عورتوں کی ذمہ داریاں صرف تین، کھلا عمل حرام نہ کر، بستر پہ کسی غیر کو نہ آنے دے، گھر میں کسی کو نہ آنے دے، تین باتیں کہ اگر یہ مان وَأَطَعْنَاكُمْ، اور ان چیزوں میں تمہاری اطاعت کر، وَعَلَيْكُمْ كِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر واجب ہے کہ ان کو لباس اور رزق دو جو عام طریقے سے عرف میں رائج، بالمعروف جو عرف میں رائج۔ فَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ، عورتیں تمہارے پاس بطور ایک پابند، عوان کا ایک ترجمہ ہوتا ہے قید، ایک ترجمہ ہوتا ہے کنیز، ایک ترجمہ ہوتا ہے جو کسی کے ماتحت اور پابند، عورتیں تمہارے پاس پابند، لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ بیچاریاں خود سے کچھ نہیں کر سکتی، اخذتموہن بامانۃ اللہ، کیا تمہیں یاد کہ تم نے ان عورتوں کو لیا اللہ سے ایک وعدہ کر، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور یہ عورت تم سے حلال ہوئی اللہ کے نام سے، فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے معاملے میں، واستوصوا بہن خیرا، اور انہیں خیر کی وصیت کرتے رہو۔ اس کے بعد پھر مومنوں کے کچھ حق آ رہے ہیں، لیکن جو شروع سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آغاز ہوتا ہے قریب ترین مومن سے، پھر ہم دور جاتے ہیں۔ عورت ہر گھر میں موجود ہے، چنانچہ پہلے اس کے حق بتا، اور یہ کہہ کے حق بتا کہ یہ یاد رکھو کہ تم نے اس عورت کو نام خدا پہ لیا، خدا سے وعدہ کر کے لیا ہے، عہد کر کے لیا، چنانچہ مسئلہ تمہارا اور عورت کا نہیں ہے، تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ فاتقوا فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، بڑا پیچیدہ گمبھیر مسئلہ، میدان قیامت میں بڑی پرسش کا مسئلہ ہے، کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا مطلب کنیز ہوتا، اور کنیز کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی جان مال عزت آبرو پہ ہمیں مکمل اختیار، کتنا غلط خیال ہے۔ مگر توازن دیکھیے کلام رسول، یہ ہم جیسے بچے کچوں اور ادنا طالب علموں کی بات نہیں کہ اگر ایک چیز کو پکڑا تو اسی کے اوپر اتنا زور دے دیا کہ دوسرا پہلو چھپ گئے۔ فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہن خیرا، عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کا حق ادا کرنا، مگر یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو خیر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ ہمارے یہاں یا تو عورتوں پہ اتنا ظلم ہوتا، تانے، گالم گلوچ، گھر کے حد سے زیادہ کام، مار پیٹ، توہین، بڑے بڑے گناہ جس کو آدمی جانتا ہے کہ حرام، اور بچتا بھی بیوی کے حوالے سے نہیں۔ غیبت حرام ہے، بیوی کی غیبت اور زیادہ حرام، اس لیے کہ جتنا قریب ہے اتنا گناہ بڑھتا جاتا۔ تہمت حرام ہے، بیوی پہ تہمت لگانا بھی حرام، جھوٹ بولنا حرام ہے، تکلیف پہنچانے والا مذاق کرنا حرام ہے، اذیت دینا حرام ہے، برے القاب سے یاد کرنا حرام ہے، توہین آمیز کلمات حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مسجد کے نمازیوں کے لیے حرام ہے اور بیوی کے لیے جائز۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اتنا زیادہ بیوی کے حق کو ماننے لگتے کہ اب جو بیوی کرے، یہ جو حدیثوں میں ہے کہ اطاعت کرتے بیویوں کی، یہ بھی نہیں، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے ظلم نہ کرنا، اور ان کو خیر کی وصیت بھی کرنا، شتر بے بہار کی طرح نہ چھوڑ دینا، یا وہ جو ان کی مرضی کرے، بے پردہ گھر سے نکلے تو شوہر خاموش، نامحرموں سے ہاتھ ملائے تو شوہر خاموش، گانے بجانے میں ڈوبی رہے تو شوہر خاموش، گھر میں ہر قسم کے لوگوں کو بے حجاب آنے دے تو شوہر خاموش، نہ یہ نہ وہ، توازن، جس کا نام ہے اسلام، اور یہ ہوتی ہے شان معصوم کے کلام، کہ کوئی ایک پہلو بھی اس کلام میں چھوٹنے نہیں پاتا۔ ہم لوگ تو جب کبھی عورتوں کی حمایت پہ آ جاتے تو ایسی حمایت کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعاً ان کے آگے سجدہ کرو، اور جب کبھی نصیحت پہ آتے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً رسی سے باندھ کے رکھو، اس لیے کہ ہم ہیں دین کے ادنا طالب علم، ہم ہیں بچے کچے، ہمارے کلام میں وہ بات ہو ہی نہیں سکتی اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن کلام رسول بالکل توازن کے ساتھ بتا۔ جب ایسے توازن کے ساتھ عورت کے حق ادا کیے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی وہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو خاندان کی عزت گھٹانے کے بجائے عزت بڑھانے والی ہوتی ہے، جو خاندان پر کوئی عیب بننے کے بجائے اس میں 4 چاند لگاتی ہے، جب توازن کے ساتھ اس کا حق ادا کیا جائے، نہ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، نہ 24 گھنٹے جوتا لاتے، تو پھر وہ عورتیں آتی کہ جو واقعاً قیامت تک کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک نمونہ بنتی، بلکہ بعض اوقات ان کے کردار سے مردوں کا کردار بھی ذرا کم نظر آنے لگتا، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے خاندان اہل بیت کی اور تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع شروع یہاں سے ہوا کہ جو چیز میں تمہیں کہہ رہا ہوں پہلے اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں،
ہم سے کہا اپنی عورتوں کا اتنا حق ادا کرنا؟ تو آغاز ہوا اپنے گھر، اللہ کے رسول نے اپنے گھر کی عورتیں اور ائمہ طاہرین نے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہم سے کہا جاتا ہے۔ اور اس بہترین سلوک کا نتیجہ یہ ہوتا کہ خدیجہ جیسی جانثار بیوی ہمارے سامنے آتی، فاطمہ جیسی باپ کی عزت بڑھانے والی بیٹی ہمارے سامنے آتی، زینب جیسی حسین کی بہن ہمارے سامنے آتی، سکینہ جیسی بیٹی ہمارے سامنے آتی۔ عورت کے چاروں رشتے دیکھیے اور خاندان اہل بیت میں آ کے دیکھیے، یعنی ایسے کردار کے اعلیٰ ترین نمونے کہ اگر یہ جملہ توہین نہ ہو کہ بعض اوقات زینب کے کردار کے سامنے حسین کی شخصیت بھی نعوذ باللہ ذرا دبی ہی لگتی، اور فاطمہ زہرا کے فضائل کے سامنے علی اور خدیجہ کبریٰ کی جانثاریوں کے سامنے خود پیغمبر، نعوذ باللہ۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد نہیں، مگر یہ اتنا عظیم کردار، شرط یہ ہے کہ اسی توازن کو آپ اپنے گھر میں رکھیے، نہ بیوی کی بات ماننے پہ آئے تو اتنا مانے اور نہ سختی کرنے پہ آئے تو اتنا سختی۔ پھر ہمارے گھر خدیجہ تو خیر نہیں آ سکتی، کنیز خدیجہ آ سکتی، فاطمہ تو خیر نہیں مل سکتی لیکن واقعاً کنیز فاطمہ ہم کو مل سکتی، زینب کہاں ہماری عورت کہاں لیکن کنیز زینب آ سکتی، خالی نام کی حد تک نہیں سیرت کی حد تک۔ کیا کردار اہل بیت کے گھر کی خواتین، دنیا اہل بیت کے مردوں سے موازنہ کرتی ہے، عورتوں کے برابر نہیں پہنچ پاتی، مگر جو مثال میں نے دی وہ ذرا سی اس اعتبار سے ناتمام، یہ خدیجہ طاہرہ کے علاوہ باقی دو شخصیت ایسی ہیں کہ یا خود معصومہ ہے یا معصومہ کا دودھ پیا۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کیسے یہ ممکن، لیکن نہیں، امتی گھرانوں میں پیدا ہونے والی عورتیں بھی جب اہل بیت کے گھر میں آ گئی تو کیا کہیں آپ کو کوئی فرق نظر آیا ان کے کردار میں اور فاطمہ اور زینب کے کردار میں؟ فرق یقیناً ہے، زمین و آسمان کا فرق، مگر کردار کے اعتبار سے دیکھیے، رباب کی ماں تو معصومہ نہیں تھی اور خود رباب بھی معصومہ نہیں، محفوظ عن الخطا وہ الگ مسئلہ۔ ام لیلا ان کی مادر گرامی تو بہرحال عظمت زہرا کا پاسنگ بھی نہیں، ام فروا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی ماں فاطمہ جیسی ہوں گی۔ زینب کی شخصیت پر اگر آپ کی جواب دے دیں کہ بھائی زینب فاطمہ کی بیٹی، لیکن رباب، فروا، لیلا اور خاندان اہل بیت کی ساری بہو یہ تو عام امتی گھرانوں سے آئی ہیں، ان کے گھر میں تو وہی ماحول ہوگا جو ایک عام امتی کے گھر میں ہوتا، ان کی غذا، ان کا ماحول، ان کے والدین۔ مگر آئیے دیکھیے رباب ہو یا فروا یا لیلا، پورے اس جہاد کربلا میں کہیں پر آپ کو کوئی بھی شہزادی زینب سے پیچھے نظر آ رہی؟ فضیلت کے اعتبار سے پیچھے ہیں، عظمت کے اعتبار سے پیچھے، لیکن کردار کے اعتبار سے اگر زینب کوڑے کھاتی ہے اور حق بات کہتی ہے تو یہ بیویاں بھی آپ کو برابر سے نظر آئیں گی۔ اگر زینب کے بازو اور زینب کے ہاتھ بس گردن بندھے اور اس حالت میں بھی نماز شب جاری ہے تو ان بیویوں کی بھی آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گی۔ اگر زینب کو اپنے حجاب کا اتنا خیال کہ ہر جگہ پہ صرف چادر مانگی تو بیویاں بھی آپ کو اسی انداز سے نظر آئیں۔ اگر زینب نے علی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا کہ میرا بابا گلے میں رسی بندھی، ماں کی کمر پہ کوڑا پڑا مگر کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اگر زینب اس منزل پہ نظر آئی تو رباب بھی اسی منزل پہ نظر آ رہی۔ یاد رکھیے زینب کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ جاتے دنیا میں قیامت آ جاتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر رباب کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے تو اسی طرح سے قیامت آ جاتی، لیکن نہ رباب کے ہاتھ اٹھے نہ لیلا کے ہاتھ اٹھے۔ توہین نہ سمجھا جائے تو ایک عرض کر کہ ایک منزل پر زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی لیے تھے، مگر لیلا، رباب، فرما، علی کے بہویں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں کہ کردار کا وہ نمونہ کہ جس میں ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ معصومہ کی بیٹی تو معصومہ ہو، معصومہ کا دودھ پینے والی تو ویسی ہی بنے، جس کو علی جیسا بابا ملے وہ زینب نہ ہو تو کیا ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ وہ کردار کہ جناب حاجرہ کے بارے میں ایک جملہ ہمارے پاس، یہی جملہ تو ہے نا کہ جس وقت شیطان نے یہ سوچا کہ بہکایا جائے ابراہیم کے گھرانے کو تو وہ خود اس نتیجے میں پہنچا کہ ابراہیم کے گھرانے میں سب سے کمزور حاجرہ، کیونکہ ابراہیم نبی ہے اور معصوم، اسماعیل نبی ہے اور معصوم، مگر یہ نہ نبی ہے نہ معصومہ، پہلے بہکانے ان کے پاس آیا، مگر شیطان کو سب سے پہلے کنکر بھی حاجرہ نے مارے، خلیل خدا ابراہیم کے کنکر بعد میں آئے، ذبیح خدا اسماعیل کے کنکر بعد میں آئے، پہلا کنکر شیطان نے مرد کے ہاتھ سے نہیں کھایا ہے، عورت کے ہاتھ سے کھایا۔ تو شیطان جسے سب سے کمزور کڑی سمجھ کے آ رہا تھا
وہ اس کا کردار کہ باقاعدہ کنکر مارا، شوہر سے پہلے کنکر مارا، نبی سے پہلے کنکر مارا، معصوم سے پہلے کنکر مارا، مرد سے پہلے شیطان کو کنکر مارا، مگر ماں پھر ماں۔ جب ابراہیم واپس اور اسماعیل پہ نگاہ پڑی حاجرت، جو اسماعیل کی شہادت کے لیے تیار ہو چکی، شیطان کی خبر ایک زندہ پایا، گلے سے لگایا مگر ذرا سی کھال کٹی نظر آئی تو بے اختیار پوچھا بیٹا یہ کھال کیسے کٹ گئی؟ کہا یہیں تو بابا نے چھری رکھ کر ذرا سے دبایا۔ ماں اتنی عظیم عورت ہونے کے باوجود ماں تو ہے نا، ایک چیخ مار کے گری، ہائے بیٹا اگر یہ چھری چل جاتی تو تیری ماں پہ کیا گزرتی، بیمار ہو 21ویں دن اسی بیماری کے عالم میں خشی کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوگی۔ حاجرہ کی عظمت میں کوئی شک نہیں، مگر ماں پھر ماں بیٹے کی گردن کی ذرا سے کٹی کھال دے گی اور تصور نہ کر سکی۔ اب آئیے ہمارا سلام اس رباب پر جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ششمائے کو شہید ہوتا دیکھا، سلام ہو تم نے لیلا پر کہ جب اکبر آخری رخصت کے لیے ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا بیٹا اپنی شہادت کی جلدی تیاری کر، میرا اس ظالم سے رشتہ ہے، کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ رباب کا بیٹا پیچھے ہٹ گیا۔ ارے ہمارا سلام ہو تم نے پرواہ پر کہ حسین جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں لے کے آئے تھے تو خیمے میں نہیں گئے، باہر رہے۔ زینب نے آواز دی بھیا یہ لاشا اندر کیوں نہیں آ رہا، اب تک تو ہر لاشا خیمے میں آیا۔ حسین کو کہنا پڑا زینب ذرا باہر تو آنا، زینب کو باہر بلایا، کہا زینب لاشا نہیں ہے، بدن کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں۔ ارے کیسے خیمے میں لے کے جاؤں، ایسا نہ ہو قاسم کی ماں دیکھ لے تو مر جائے۔ ام فروا بھی اتنی دیر میں در خیمہ پہ آ گئی، کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ذرا مجھے دکھائیے میرا لال کس حالت میں ہے۔ حسین نے ایک بار مجبور ہو کر ابا کا دامن کھولا، بدن کے ٹکڑے نظر آئے، سیدانیاں تو رونے لگی۔ فروا کہتی ہے سلام فخر حاجرہ فروا پر، فروا کہتی ہے اے بیبیوں، اے شہزادی زینب و کلثوم، اے رباب و سکینہ، مجھے اس لیے مبارکباد دو کہ تم سب کے تحفے کے مقابلے میں میرا تحفہ پروردگار نے سب سے زیادہ قبول کیا۔ خدا بندہ تو یہ شہدائے کربلا کی ماں اور شہدائے کربلا کے گھر کی ان خواتین کا واسطہ ہماری عورتوں کو بھی اسلام اور آل محمد اور شریعت اور حسین مظلوم اور رضاکاری کا ایسا ہی جانثار وفادار قرار دو۔ صاحبان ایمان کی اولاد پروردگارہ تو ان کی حفاظت فرما، لیکن اگر دین پر وقت آن پڑے تو ہمارے باپ اور ہماری ماں اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ ان مسائل کا واسطہ، رباب و فروا اور لیلا کے مسائل کا واسطہ، ان دکھیاری ماؤں کا واسطہ جنہوں نے اپنے جوان اور شیرخوار شہید ہوتے دیکھے، تمام مومنین اور مومنات خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات اور بانیان مجلس کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ میدان کربلا کی جوان اور شیرخوار لاشوں کا واسطہ جن مرحومین کے لیے آج سال ثواب، بانیان اور حاضرین کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور کل مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے انہی پیغمبر کے وارث اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آج سورہ فاتحہ کی التماس 2 مرتبہ ہے۔ پہلا سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب مرحومہ گل بانو محمد علی اور مرحومہ زیب النساء لال جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم رمضان علی حاجی نانجی، مرحوم عارف علی، مرحوم حسین علی، مرحوم غلام علی رحمت اللہ، مرحوم جعفر علی جیوراج، جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً بانیان و حاضرین کے گھرانے کے تمام مرحومین ایک سورہ فاتحہ اس کے بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔